اس لیے تصوف اور طریقت میں سب سے اہم بات علم ہے. آج کل ایک بہت، یہ میں اس پر آگے تفصیلی بات انشاءاللہ کروں گا، مگر اشارتاً سمجھ لیں، جن لوگوں نے طریقت کو، تصوف کو کاروبار بنا لیا ہے، بزنس بنا لیا ہے، مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، وہ مریدوں کے سامنے علم کی نفی کرتے ہیں. یہ جہالت کی انتہا ہے. اور خاص طور پہ بدقسمتی سے یہ سکہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے خطے میں زیادہ رائج ہے، جہالت کا سکہ بنام تصوف. وہ کہتے ہیں علم تو علماء کا کام ہے، ہم تو حال والے لوگ ہیں. شاید حال لکھنا بھی نہ آئے ان کو، سمجھنا تو دور کی بات ہے. یہ میں نے جتنی تمہیدی باتیں آپ تک کی، ان سب باتوں کے لیے ایک علم چاہیے، یہ ایک فن ہے. اور اولیاء اللہ اور صوفیاء اس فن کے ماہر ہوتے ہیں. صوفیاء اور اولیاء اس فن کے ماہر ہوتے ہیں. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. بنیادی سبب پھر آپ سمجھ لیں کہ جتنے احوال جن کا ذکر کیا، کیفیات، احوال اور مقامات. اب میں عام سمجھانے کے لیے لفظ احوال استعمال کروں گا، خواہ کیفیات ہوں، خواہ احوال ہوں، اور خواہ مقامات ہوں. عام گفتگو کے لیے آپ احوال سمجھیں، حال کی جمع. جتنے احوال انسان کی طبیعت میں، اس کے قلب و باطن میں، روح میں پیدا ہوتے ہیں، احوال یاد رکھ لیں، وہ سارے احوال ثمرہ اور نتیجہ ہیں اعمال کا. ایک پتے کی بات ہے، یہ مغز اور نچوڑ ہے تصوف کا، سلوک کا. کل احوال نتیجہ ہیں اعمال کا. کوئی حال بغیر عمل صالح کے پیدا نہیں ہو سکتا. کوئی شخص سمجھے کہ میں صاحب حال ہو گیا ہوں بغیر نماز کے، بغیر روزے کے، بغیر حج اور زکوٰۃ کے، بغیر انفاق کے، بغیر فرائض کے، بغیر فضائل کے، بغیر نوافل کے، بغیر سنن کے، بغیر مستحبات کے، بغیر حلال و حرام کا امتیاز رکھ کے آگے بڑھ کے، تقویٰ کے، بغیر ورع کے، بغیر زہد کے، بغیر ریاضت کے، بغیر مجاہدہ کے، بغیر روزے رکھنے کے، راتوں کو جاگنے کے، بغیر مصلے کے تعلق کو، بغیر گریہ وزاری کے، کوئی سمجھے کہ ان اعمال کے بغیر اخلاق کے، انفاق کے، سخاوت کا، عفو درگزر، یہ سارے اعمال ہیں. خواہ عبادات کے اعمال ہیں اور خواہ معاملات کے اعمال، یہ سارے اعمال ہیں. اگر کوئی سمجھے کہ اعمال کے بغیر اس کو حال مل گیا، وہ شخص جھوٹا ہے، کاذب ہے، دجال ہے. یہ پاکستان کے لوگ، انڈیا کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، اور باقی بھی دنیا جہاں تک آواز جا رہی ہے، کان کھول کر سن لیں. اعمال صالحہ کے بغیر کبھی احوال نہیں ملتے. اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شریعت کے بغیر کبھی طریقت نہیں ملتی. جو شخص طریقت کا دعویٰ کرے شریعت کے بغیر، وہ شخص دجال ہے. وہ کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی صوفی نہیں ہے، وہ کوئی متصوف نہیں، کوئی پیر نہیں. پیر فقیر ہونا تو دور کی بات ہے. وہ جھوٹا اور کاذب ہے جو بغیر شریعت کے طریقت کا دعویٰ کرے اور بغیر عمل کے حال کا دعویٰ کرے. اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے جہنم کے. مگر بدقسمتی ایسے لوگوں کو ٹھکانہ دے رکھا ہے آپ پاکستانیوں نے، ہندوستانیوں نے، بنگلہ دیشیوں نے، سب سے بڑھ کر. اس لیے کہ آپ کا تصوف نام ہی صرف تعویذ کا ہے، رکھ گنڈے کا، تعویذوں اور گنڈوں کا نام ہے، پھونک مارنے کا نام ہے. یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے. یہی تصوف بنا کے رکھ دیا گیا آپ نے. اور آپ کا تصوف ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، یہ میرا پیر ہے، میں اس کا مرید ہوں، یہ تصوف ہو گیا. اس پر ہم آگے آ رہے ہیں آج. تو ذہن میں رکھ لیں، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، ہر ولی، ہر صوفی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا، ہر ولی، ہر صوفی، ہر شیخ، ہر امام کا یہ قول ہے کہ عمل کے بغیر حال کا دعویٰ باطل ہے، اور شریعت کے بغیر طریقت کا دعویٰ باطل ہے، اور شریعت کے بغیر حقیقت کا دعویٰ باطل ہے، شریعت کے بغیر معرفت کا دعویٰ باطل ہے.
شریعت وہ تحفہ ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اسے چھوڑ کر جو احوال کی بات کرے وہ شخص منکر رسول ہے، وہ دجال ہے۔ ایسے شخص سے بیعت کرنا حرام ہے، ایسے کا مرید ہونا حرام ہے۔ وہ پیر نہیں، وہ شیطان ہے۔ یہ تصوف کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ نے نہ اپنائی ہوتی تو کوئی آپ کو اور آپ کے مسلک کو آج تانا نہ دیتا۔ آپ نے جگہ بنائی ہے ان چیزوں کے لیے۔ پیر کے نام پر ایسے مکار لوگوں کو گھروں میں گھساتے ہیں، وہ آپ کی بہنوں بیٹیوں سے پاؤں دبواتے ہیں، ٹانگیں دبواتے ہیں۔ طریقہ تو دور کی بات ہے، شرم بھی ختم ہو گیا، غیرت بھی ختم ہو گئی۔ تاجدار کائنات نے یہ کروایا تھا، اولیاء اللہ یہ کرواتے تھے۔ شریعت کے سارے آداب ملوز رکھے بغیر، اعمال صالحہ کے سارے تقاضے پورے کیے بغیر نہ کوئی حال نصیب ہوتا ہے، نہ کوئی طریقت کا درجہ، نہ سلوک اللہ، نہ معرفت۔